بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا ہر لیکچر جو ہے وہ واٹس ایپ کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی مل سکے، تاکہ آپ آؤٹ آف سٹی ہوں یا کسی بھی پروگرام پہ ہوں، سرمنی پہ ہوں، تو تب بھی آپ کو یہ چیزیں میری جو ہیں لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ جب آپ کو سہولت ہو، جب آپ کے پاس نیٹ پیکج ہو، ڈیوائس ہو، لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس وقت ان کو سن سکیں۔ تھینک یو۔ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ بی بی اے اور بی ایس سی، بی کام، بی ایس، بیچلر کی جتنی بھی کلاسز ہیں، ڈگری کلاسز، سبھی کے لیے لیکچر ہے۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے بات کی تھی دو قومی نظریے پہ اور نظریہ پاکستان پہ، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان، کہ علامہ محمد اقبال کے نزدیک جو تھا نظریہ پاکستان وہ کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سوال کو بعد دفعہ وہ خطبہ الہ آباد کی اہمیت کی صورت میں بھی پوچھ لے تو یہ سیم سوال، دونوں سوالات آپ کے ایک ہی سوال یاد کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان، یا آپ سے پوچھ لے کہ خطبہ الہ آباد کی اہمیت بیان کریں تو آپ اس سوال کو لکھ سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے قیام کا تصور دیا، اپنے ایک سوچ دی۔ 30 دسمبر 1930 کو علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی، اور آپ نے اپنے صدارتی خطبہ میں مسلمانوں کے علیحدہ نظریہ قومیت کی وضاحت فرمائی اور ہندوستان میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ آپ کے اس مشہور خطبہ کے اہم اقتباسات یہ ہیں، درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان کے ان علاقوں میں یہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ نمبر 2، پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ایک ریاست ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنا مذہب اور تہذیب کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جداگانہ مملکت ہی مسلمانوں کے مسائل کا ایک واحد حل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمان جلد یا بدیر، یعنی کہ جلدی یا دیر سے اپنی ایک جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، مسلمانوں کی جداگانہ پہچان، کہ مسلمانوں کی الگ سے پہچان ہونی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایک برصغیر ہے، ملک نہیں ہے۔ برصغیر جہاں پہ مختلف قومیں آباد ہوں، کئی زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں وہ آباد ہوں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لوگ موجود ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے، لہذا مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک الگ سے وطن ملک پاکستان دیا جائے، عطا کیا جائے۔ نمبر 2، خطبہ الہ آباد اور الگ مسلم ریاست کا مطالبہ۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس میں آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ ان ساروں کو ملا دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے۔ مدغم سے مراد یہ ہے۔
مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر خود مختاری کا حصول اور شمالی مغربی علاقوں میں ایک مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے۔ یہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اشارتاً بات آپ نے غیر مسلموں کو، انگریزوں کو اور ہندوؤں کو یہ سنا بھی دی اور آنے والے ملک پاکستان کا پیغام بھی سنا دیا۔ نمبر 3، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی، یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے پہلے بانی تھے، اس چیز کے حامی تھے علامہ اقبال کہ مسلم اور ہندوؤں کا اتحاد رہنا چاہیے۔ پہل علامہ محمد اقبال بھی ہندو اتحاد کے حامی تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری، تعصب اور ان کے رویوں نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک الگ مملکت کا مطالبہ کرے کہ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ان کا کھانا پینا، رہائش، کلچر، ماحول، عبادات، ایک خدا کو ماننا نہیں بلکہ کئی خداؤں کے ماننے والے، اور جس گائے کا ہم ذبیحہ کھاتے ہیں یہ اسی گائے کی پوجا کرنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مسلمانوں سے بالکل یکسر اور مختلف ہیں، لہذا اس بنا پر ہمیں الگ سے وطن کا حصول پاکستان چاہیے۔ نمبر 4، مسلم ملت کی اساس یعنی کہ مسلمان قوم کی بنیاد رکھنا۔ علامہ محمد اقبال کے مطابق مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی جو قوت ہے وہ بھی اسلام ہی ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی یہ جو ملت ہے نا، قوم ہے، اس کا جو موازنہ ہے وہ مغرب کے لوگوں سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جو رسول پاک کی قوم ہے وہ بھی خاص ہے ترکیب میں، ان سے کہیں بڑھ کر ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پھر کہاں ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ نمبر 5، اسلام کی عالمگیریت۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو جغرافیائی حدود کا قائل نہیں ہے۔ اسلام اس بات کو نہیں کہتا کہ سرحد پار اسلام نہیں جانا چاہیے، یا جو سرحدیں ہیں یہ اسلام کے درمیان میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اسلام اس بات کا قائل ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ جو جغرافیائی حدود کا قائل لوگ کہہ دیتے ہیں، بالکل اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ہر طرح کی تفریق مٹا دی ہے، اور اقبال اپنی بے مثال شاعری کے ذریعے اسی اسلامی بھائی چارے کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، کہ نیل سے لے کر، دریائے نیل سے لے کر تا بخاک کاشغر، کاشغر جو دریا ہے وہاں تک مسلمان جو سارے ہیں وہ ایک کے ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ اسلامی قومیت کا درس۔ علامہ محمد اقبال نے بدصغیر کے مسلمانوں کو ہر طرح کی جو تفریق تھی آپس میں، ہر طرح کی جو لڑائی تھی، اس کو بلا کر، اس کو ختم کر کے ایک قوم ہونے کا درس دیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دوبارہ عروج اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہر طرح کی آپس میں تفریقیں، نفرتیں مٹا کر صرف اور صرف اسلامی پرچم تلے جمع ہو جائیں اور صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے جمع ہو جائیں، تو اللہ پاک دوبارہ بھی آپ کی قسمتوں کے رخ بدل سکتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اقبال تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اس سرزمین پر صرف اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے قانون نافذ کیے جائیں،
اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق بتائے ہوئے جو اصول و قوانین ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ یہ ساری باتیں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بار بار لوگوں کو بتائیں بھی اور سمجھائی بھی۔ آزاد اسلامی ریاست کے بغیر اسلام کا فروغ ناممکن ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اس بات کو بھی واضح کیا، واشگاف الفاظ میں آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ علامہ محمد اقبال نے 28 مئی 1937 کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام ایک خط میں لکھا تھا کیا کہ اسلامی قانون کے بہت طویل اور بڑی احتیاط و توجہ کے ساتھ مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر اس قانون پر اچھی طرح سوچ سمجھ کر عمل کیا جائے تو ہر فرد کی کفالت کے حق کی ضمانت دی جا سکتی ہے، لیکن آزاد مسلم مملکت کے قیام کے بغیر اس ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ ناممکن ہے۔ اگر اسلامی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں تو پہلے اسلام کے نام پر ملک بننا چاہیے جو مسلمانوں کے لیے ہو، پھر اسلامی شریعت کا نفاذ بھی وہاں پر ممکن ہوگا۔ نمبر 9، اسلام کی فلاح و بہبود۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن پیدا ہوگا اور اس کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا۔ دونوں طرف جب امن و امان قائم ہوگا تو دونوں ملکوں کے درمیان توازن بھی پیدا ہوگا، ہندوستان میں بھی، اور اگر پاکستان کہہ لیں کہ علیحدہ ہو کے بن جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کے اندر بھی توازن پیدا ہوگا۔ یہ بات آپ نے باور کروائی اور ان لوگوں کو بتائی۔ نمبر 10، کانگریس کے ہم نوا علماء کو نصیحت۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا، اگر عقیدے سے وطن زیادہ اہم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیوں فرماتے، اور اگر قوم وطن سے بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو دعوت دین کیوں دیتے۔ آپ نے یہاں پہ سمجھایا کہ نمبر 1، عقیدے سے زیادہ وطن اہم ہوتا۔ سب سے پہلے عقیدہ اہم ہے۔ اگر وطن اہم ہوتا تو حضور علیہ السلام مکہ میں آئے، مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ اپنا عقیدہ بچانے کے لیے اور اپنے عقیدے کو اگر پروان چڑھانے کے لیے۔ تو اس سے آپ پیغام دیتے ہیں علامہ محمد اقبال حضور علیہ السلام کی اس کوٹیشن سے کہ دیکھیں عقیدہ اہم تھا یا وطن اہم تھا۔ اگر وطن اہم ہوتا تو حضور مکہ کبھی چھوڑ کے مدینے نہ جاتے، پتہ چلا کہ عقیدہ اہم تھا، اور صحابہ نے پھر جانثاری کر کے بتائی اور دکھائی کہ واقعہ ہی عقیدہ اہم تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر قوم وطن سے بنتی ہوتی تو آپ ابو لہب کو دعوت دین کیوں دیتے۔ اگر قوم سے ہی صرف وطن بن جاتا تو آپ جو آپ کے دشمنوں میں شامل تھے ابو لہب آپ کے چچا زاد، تو اس کو آپ کبھی بھی دعوت نہ دیتے۔ تو دعوت دینے سے یہ پتہ چل گیا کہ دعوت ہر ایک کو دینی چاہیے، خواہ غیر مسلم ہو، کافر ہو، آپ کا بدترین دشمن ہو، اس کو بھی آپ دعوت دین دیں۔ اور دوسری جو اہم بات اس پوائنٹ میں سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی کہ کبھی بھی اپنے عقیدے کے اوپر وطن کو ترجیح مت دیں۔ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے اور اس کے بعد آپ کا وطن ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ آپ نے اپنے عقیدے کو پرائیورٹی دی۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ نے عقیدہ رکھا، اس کے بعد وطن، کیونکہ اگر آپ پہلے وطن رکھتے تو آپ کبھی بھی مکہ چھوڑ کے مدینے کی جانب ہجرت نہ فرماتے۔ تو بیٹا یہاں تک ہمارا جو سوال ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ قائد اعظم کے بعد ہم نے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان پہ آج بات کی ہے، اور ساتھ میں ہم نے خطبہ الہ آباد کی اہمیت۔ یہ دونوں سوال اگر آ جائیں تو آپ یہی سیم سوال لکھ سکتے ہیں۔ خطبہ الہ آباد کی اہمیت پوچھ لے تب بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اور علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان پوچھ لے تو پھر بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سوال، آج کی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو بیٹا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔
بائے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.